اگر آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ایک غلط سیل میں رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگے نا، اگر وہ غلط سیل تھا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا۔ لیکن اگر 2 مہینے تک عمران خان کی حکومت نے مجھے فزیو تھراپی کی سہولت نہیں حاصل کرنے دی، میں نے تو کبھی چیخا نہیں ہے، میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ چیخ رہے ہیں کہ جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ 2017 اور 18 میں پاکستان ایک ہنستا بستا پاکستان تھا۔ اس پاکستان کو ایک اناڑی نے، ایک ناتجربہ کار نے، ایک انا پرست نے، ایک ضدی نے اپنی ناتجربہ کاری سے اجاڑا، اور آج وہی لوگ اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ ملک کا کیا انجام ہو گیا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک بس کا ڈرائیور جو ہے وہ بس کا ایکسیڈنٹ کر دے اور چھلانگ مار کے باہر مجمع میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے دیکھو یہ کون نالائق ڈرائیور تھا جس نے بس کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے، تو چور مچائے شور والا حساب ہے۔ اور پھر آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی۔ کل میں نے اسمبلی کے اندر واضح کہا تھا کہ عمران خان کو اسمبلی میں ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 سٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں، تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں، ان کو دیسی مرغ کھانے میں ملتے ہیں، ان کی ورزش کا سامان ہے۔ مجھے جب گرفتار کیا گیا 3 دن پہلے میرے بازو کا آپریشن ہوا تھا، اور جو گولی لگی تھی اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب سٹیل نکالی تو ایک بڑی سرجری ہوئی، اور مجھے کہا گیا کہ آپ فزیو تھراپی کریں گے تو آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا۔ 2 مہینے تک عمران خان کی حکومت نے مجھے فزیو تھراپی کی سہولت نہیں حاصل کرنے دی، میں نے تو کبھی چیخا نہیں ہے، میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم تو کبھی روئے نہیں، ہماری فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، ہم سے وکیل کوئی نہیں مل سکتا تھا، ان سے تو 2 دفعہ وکیلوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کا تو ہر بندہ ان سے مل کر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ ہماری قید میں تو تصور نہیں تھا کہ کوئی قیدی کو مل لے، یا مل بھی لے تو اس کے بعد پریس کانفرنس